الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم۔ ہمیں پھر دعوت دین الہی عام کرنا ہے، ہمیں پھر دعوت دین الہی عام کرنا ہے، جہان کل میں پھر سے دبدبہ اسلام کرنا ہے۔ جس کام کے لیے آئے ہیں وہ کام نہ بگڑے، جس کام کے لیے آئے ہیں وہ کام نہ بگڑے، سر جائے تو جائے مگر اسلام نہ بگڑے۔ اسلام کو منظور نہیں قرآن اگر دستور نہیں، اسلام کو منظور نہیں قرآن اگر دستور نہیں، پھر افسوس ہے اس آزادی پر، یہ ملک نشاں یہ کچھ بھی نہیں۔ ہر شخص سے کہہ دو پیش کرے اخلاق و مروت کی دولت، ہر شخص سے کہہ دو پیش کرے اخلاق و مروت کی دولت، کردار سے قومیں بنتی ہیں انکار کا چکر کچھ بھی نہیں۔ عزیزان گرامی، محترم بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں اور قابل احترام ہم سب کے بڑے جناب حضرت مولانا مفتی امیر معاویہ قاسمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور میرے ساتھ بلند شہر سے تشریف لائے جناب حضرت مولانا مفتی عبد الرحیم قاسمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ہم سب لوگوں کا یہاں مل کر بیٹھنا، ہمارا تقریباً 250 کلومیٹر کا لمبا سفر کر کے یہاں آنا اور آپ حضرات کا مل جل کر بیٹھنا، اور ہمارا مقصد کہ ہم آپ کے اس شہر کے اندر موجود ایک شخصیت جو ہمارے درمیان موجود ہیں، ہمارا ان سے ملاقات کے لیے آنا، ان سے ملنا، یہ تمام چیزیں ایک مقصد کے تحت ہیں، یہ تمام چیزیں صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہیں۔ آپ تمام لوگ یہاں مسجد میں جمع ہوئے ہیں اور میں یہاں پر بیٹھا ہوں، ہم سب کا مقصد یہ ہے کہ ہم سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائے، اور یہاں بیٹھے ہوئے جتنے بھی لوگ ہیں سب کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔ ہم لوگ یہاں پر جمع ہوئے، یہاں پر بیٹھے، ہمارے دل کے اندر یہ بات ہونی چاہیے کہ جو بھی باتیں بتلائی جائیں گی ان تمام باتوں پر ہم عمل کریں گے۔ تو باتیں شروع کرنے سے پہلے آپ حضرات یہ بتلائیے کہ جو باتیں آپ کو بتلائی جائیں گی آپ ان پر عمل کریں گے یا نہیں؟ بتلائیے، کریں گے انشاءاللہ۔ اگر عمل کی نیت سے کوئی بھی بات سنی جائے، چاہے چھوٹی ہو یا بڑی، اس سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے، اور اگر عمل کی نیت کے بغیر کوئی بات سنی جائے تو چاہے کتنی بھی بڑی سے بڑی بات کہہ دی جائے یا کتنی ہی زیادہ قیمتی بات بتلا دی جائے، اس بات سے وہ اثر نہیں ہوتا جو اثر ہونا چاہیے۔ قرآن کریم کی میں نے آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، یعنی اے ایمان والو بچاؤ خود کو اور اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے۔
وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اس آگ سے اپنے آپ کو اور اپنے بیوی بچوں کو بچاؤ۔ یہ قرآن کریم کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ قرآن کریم کی آیت تو یہ کہہ رہی ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے بیوی بچوں کو بچاؤ، مگر ہمارا حال کیا ہے؟ اگر اس چیز کو ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں، اپنے سماج میں دیکھیں اور یہ دیکھیں کہ ہمارا حال کیا ہے، تو اس کے لیے میں آپ کو صرف ایک بات بتلانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کسی بھی اجنبی شہر میں جائیں، کسی بھی اجنبی شہر میں، اور انسان عام طور سے شہروں میں، گاؤں میں سفر کرتا ہے، انسان سفر کرتا ہے، سفر کر کے جاتا ہے اس گاؤں سے اس گاؤں، اس گاؤں سے اس گاؤں، اس شہر سے اس شہر، انسان سفر کرتا ہے، تو انسان اجنبی شہروں میں جاتا ہے، اجنبی ملکوں میں جاتا ہے، اجنبی گاؤں میں جاتا ہے، اور انسان وہاں پر اجنبی ہوتا ہے۔ اور بہت سارے شہر ہمارے اس ملک بھارت کے اندر ایسے بھی ہیں کہ جہاں کی بھاشا ہم لوگ نہیں سمجھ سکتے اور وہ لوگ ہماری بھاشا نہیں سمجھ سکتے۔ تو اگر ہم کسی اجنبی شہر میں جائیں اور وہاں جا کر ہمیں یہ معلوم کرنا ہو کہ اس شہر کے اندر اور اس گاؤں کے اندر مسلمانوں کی بستی اور مسلمانوں کی آبادی کہاں ہے اور کون سی ہے، تو اس کے بارے میں آپ کو کسی سے معلوم کرنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ کسی سے معلوم مت کرو، بس اس گاؤں یا اس شہر میں جا کر یہ دیکھو کہ جہاں بھی کسی گلی کے کونوں پر، کسی گلی کے چوراہوں پر، یا پان کی دکانوں پر، چائے کی دکانوں پر، یا ہوٹلوں پر نوجوان لڑکے کھڑے ہوئے باتیں کر رہے ہوں، آپس میں بیڑیاں پی رہے ہوں، سگریٹ پی رہے ہوں، اور ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہوں، ایک دوسرے کو ماں بہن کی گالیاں دے رہے ہوں، بہت زیادہ بدتمیزیاں کر رہے ہوں، اور بوڑھے لوگ چائے کی دکانوں پر بیٹھ کر اخباری حالات پر آپس میں بحث کر رہے ہوں، گلیوں میں چھوٹے چھوٹے بچے ننگے بدن اور میلے کچیلے بدن سے گھوم رہے ہوں، بھاگے پھر رہے ہوں، سینکڑوں کی تعداد میں گلیوں میں بچے گھوم رہے ہوں، لاوارث بچوں کی طرح چھوٹے بچے جس گلی میں گھوم رہے ہوں، گھروں کے دروازوں پر ہماری ماں بہنیں، گھروں کے دروازوں پر اس بستی کی اور اس محلے کی عورتیں ننگے سر، بال بکھیر کر، میلے کچیلے کپڑوں میں کھڑی ہوئی باتیں کر رہی ہوں، گھروں کے آس پاس کوڑا جمع ہو رہا ہو، گھروں کے آس پاس گندگی ہو، نالیاں گندگیوں سے بھری پڑی ہوں، تو جس بستی کے اندر، جس شہر کے اندر، جس محلے کے اندر، جس گاؤں کے کسی علاقے میں آپ ایسا دیکھو تو کسی سے معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بغیر کسی سے معلوم کیے سمجھ لیجئے کہ یہ مسلم آبادی ہے۔ کون سی آبادی ہے؟ بول کے بتائیے۔ مسلم آبادی، یعنی جہاں گندگی ہو، بچوں میں گندگی، بڑوں میں گندگی، جوانوں میں گندگی، عورتوں میں گندگی، گلیوں میں گندگی، گھر کے دروازوں پر گندگی، جہاں پر گندگی ہو، گندگی ہو، گندگی ہو، سمجھ لیجئے کہ یہ مسلمانوں کی آبادی ہے، کسی سے معلوم کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ یہ مسلمانوں کا حال ہے، جبکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ پاکی آدھا ایمان ہے، یعنی پاکی اور پاکیزگی مسلمانوں کی پہچان تھی، اچھے معاملات، اچھے اخلاق اور اچھے کام مسلمانوں کی پہچان تھی۔ لیکن آج کا زمانہ وہ زمانہ ہے کہ آج کے زمانے میں معاملات میں، رہن سہن میں، بول چال میں، لین دین میں اور رہنے سہنے میں، تمام چیزوں میں اگر سب سے گندی کوئی قوم ہے تو وہ کون سی ہے؟ بتاؤ، بول کے بتاؤ، ہاں زور سے بول کے بتائیے۔ سب سے گندی قوم جو ہے آج کے زمانے میں ہر اعتبار سے کون سی ہے؟ بولو، نہیں بولیں گے، کون سی ہے؟ ہاں، مسلمانوں کی بستی دیکھو، سب سے گندی جو قوم ہے وہ مسلمان ہے آج کے زمانے میں، اور سب سے زیادہ جو تعلیم دی ہے
اچھا رہنے کی وہ مسلمانوں کے نبی نے دی ہے۔ تو مسلمانوں کے نبی کی تعلیم کچھ اور ہے اور مسلمانوں کا زندگی گزارنے کا طریقہ کچھ اور ہے، جبکہ قرآن کریم کے اندر صاف طور سے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اپنے آپ کو بھی اور اپنے بیوی بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے آپ کو بھی اور اپنے بیوی بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ بچوں کے معاملے میں ہمارا کیا حال ہے اس کے بارے میں کسی سے کچھ کہنے کی یا بتلانے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ مسلمان اپنے بچوں پر کتنی سخت نگاہ رکھ رہا ہے یا نہیں رکھ رہا، اس کے بارے میں کسی سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب کو معلوم ہے کہ اس کے بچے کہاں جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کہاں بیٹھتے ہیں، کس سے باتیں کرتے ہیں، دن رات بچے موبائلوں میں کیا کرتے ہیں، سب کو معلوم ہے۔ مگر بچوں پر ہم لوگوں نے ڈھیل چھوڑ دی کہ یہ جانے، ان کا کام جانے، ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے ان پر نگرانی کرنے کی۔ یہ مسلمانوں کا حال ہے، جبکہ مسلمانوں کو یہ دو باتیں یاد رکھنی چاہیے کہ اچھا معاشرہ اور اچھا سماج، اچھے سماج کے لیے دو چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں۔ آپ کے جو اس اجلاس کا عنوان ہے، جو بینر لگا ہوا ہے باہر دونوں طرف، اس کا نام ہے جلسہ اصلاح معاشرہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سماج کو سدھارنے کے لیے ہم سب بیٹھے ہیں اور ہر فرد، ہم میں سے ہر شخص سماج ہے، ہم جتنے بھی لوگ ہیں سب سماج کا حصہ ہیں۔ اقوام کے ہاتھوں میں ہے اس امت کی تقدیر، ہر فرد اس امت کے مقدر کا ہے ستارہ، کچھ اس طرح سے شعر ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس امت کا جو ہر فرد ہے، ہر شخص ہے، وہ اس سماج کا حصہ ہے۔ اگر ہر فرد یہ کوشش کرے، ہر انسان یہ کوشش کرے کہ میں سدھروں گا، میں اپنے اندر سدھار پیدا کروں گا، تو سماج سدھرے گا۔ اور اگر ہر شخص یہ سوچے کہ میں سدھروں یا نہ سدھروں لیکن سامنے والے کو سدھاروں گا، ایسی سوچ ہونے کے بعد یہ معاشرہ اور یہ سماج کبھی بھی نہیں سدھر سکتا۔ ہر شخص کو یہ کوشش کرنی پڑے گی کہ میں اپنے اندر سدھار پیدا کروں۔ ہمارے جو بچے ہیں، جو ہمارے یہ معصوم بچے گھوم رہے ہیں، ہمارے یہ معصوم بچے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کل کا مستقبل ہیں۔ آنے والے زمانے میں یہی بچے اس امت کی تقدیر ہوں گے، اس امت کو سدھارنے اور بگاڑنے کا کام یہی بچے کریں گے۔ یہ بچے ہمارے آنے والا کل ہیں۔ اگر ہم ان بچوں پر محنت کریں گے تو یہی بچے کل ہمارے سماج کو سدھارنے کا ذریعہ بنیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام جنہوں نے اپنے بیٹے کو سیدھے راستے پر لانے کی ہر ممکن کوشش کی اور اپنے بیٹے کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے انہوں نے تمام طریقے اپنائے، اور حضرت نوح علیہ السلام سے زیادہ تبلیغ کرنے والا آج کے زمانے میں کوئی انسان ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ہر طرح سے سمجھایا۔ آپ کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہوگی کہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو سمجھایا، اور اولاد کو سدھارنے کے لیے حلال روزی ضروری ہے، مگر اسی کے ساتھ ساتھ اولاد کو سدھارنے کے لیے اچھی صحبت بھی ضروری ہے۔ ہمارا جو بچہ ہے ہم اس کو حلال کھلائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کوشش کریں کہ اس کی اٹھ بیٹھ اچھے لوگوں میں ہو، ہمارے بچوں کی اٹھ بیٹھ اچھے لوگوں میں ہو، ہمارا بچہ پڑھے لکھے لوگوں میں بیٹھے، علماء کے ساتھ ہمارا بچہ بیٹھے، ہم اس بات کی کوشش کریں۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی، ہر طرح سے سمجھایا، مگر اور اپنے بیٹے کو انہوں نے حلال بھی کھلایا۔ نبی سے زیادہ حلال اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو کوئی کھلا ہی نہیں سکتا، مگر نوح علیہ السلام کا بیٹا غلط صحبت میں بیٹھ گیا، اور غلط صحبت میں بیٹھنے کے نتیجے میں ان کا بیٹا کافروں میں سے ہو گیا، ان کا بیٹا کافر ہو گیا غلط صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے، جس کا ذکر قرآن کریم کے اندر موجود ہے 12ویں پارے میں، کہ نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے دونوں آپس میں بات کر رہے تھے، اور نوح علیہ السلام انہیں اپنے ساتھ بلا رہے تھے کہ میرے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا، مگر ان کا بیٹا کشتی میں سوار نہیں ہوا،
تو قرآن کریم کے اندر صاف طور سے لکھا ہے وحال بینہم الموج، وحال بینہم الموج، دونوں کے درمیان ایک موج حائل ہو گئی، ایک موج آ گئی، دونوں کے درمیان ایک موج حائل ہو گئی، فکان من المغرقین، بیٹا غرق ہونے والوں میں سے ہو گیا، یعنی بیٹا غرق ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا۔ بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کے بارے میں فکر مند رہیں، اپنی اولاد کے بارے میں بہت زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے، اپنی اولاد کے بارے میں بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح ہم ان کے کھانے پینے کا، لتے کپڑے کا انتظام کرتے ہیں، ان کے لیٹنے بیٹھنے کا انتظام کرتے ہیں، اسی طرح سے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کا بھی خیال کریں، ہمارے بچے اچھی صحبت میں بیٹھیں، ہمارے بچے علماء کے ساتھ بیٹھیں، ہمارے بچوں کا رہن سہن اچھے لوگوں کے ساتھ ہو، ہمارے بچوں کی صحبت علماء کی صحبت ہو، ہمارے بچے علماء کے ساتھ بیٹھیں، دینداروں کے ساتھ بیٹھیں، اور ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں کہ جنہیں دیکھنے سے اللہ یاد آئے، ایسے لوگوں کے ساتھ ہمارے بچے بیٹھیں، اس بات کی ہم کوشش کریں، ورنہ یہی بچے دنیا کے اندر اور کل قیامت کے دن ہماری ذلت اور رسوائی کا ذریعہ اور سبب بنیں گے۔ بخاری شریف کے اندر ایک دو جگہ پر نہیں بلکہ پوری بخاری شریف کے اندر 7 جگہوں پر ایک ہی حدیث موجود ہے، 7 جگہوں پر، کہ تم میں سے ہر شخص نگراں ہے، ہر شخص نگہبان ہے، اور ہر شخص سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ جس کی ذمہ داری میں اور جس کی ماتحتی میں جو انسان ہیں، جو لوگ ہیں، ان تمام لوگوں کے بارے میں اس ذمہ دار سے سوال کیا جائے گا۔ قیامت کے دن ماں باپ یہ کہہ کر اپنا دامن نہیں چھڑا سکتے کہ ہم نے اپنی اولاد کو بہت زیادہ سمجھایا تھا۔ مرتے دم تک، جب تک اولاد ہمارے سامنے زندہ ہے، ہم جس طرح سے اس کے لیے کمانے کا اور ہر طرح کا انتظام کرتے ہیں، اس کے کاروبار کے لیے جی توڑ کر محنت کرتے ہیں، اسی طرح سے اس کے دیندار ہونے کے لیے بھی ہر ممکن کوشش ہمیں کرنی چاہیے اور کرنی پڑے گی، یہ ہمارے اوپر ضروری ہے۔ اگر نہیں کریں گے، آج ہم لوگ آپ کو سمجھا رہے ہیں، کل سمجھانے والے نہیں ملیں گے۔ آج آپ کے پاس موقع ہے، آپ کے ڈنڈے میں جان ہے، آج آپ کی اولاد آپ کی بات سن سکتی ہے، کل وہ وقت آنے والا ہے کہ ہماری اولاد ہماری بات نہیں سنے گی، ہم بوڑھے ہو جائیں گے، ہمارے بدن میں جان نہیں ہوگی، تو ہماری اولاد ہماری کچھ بات نہیں سن سکے گی۔ ایسے بہت سارے لوگ ہمارے پاس شکایت لے کر آتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری نہیں سن رہی، ہماری اولاد ہمیں منہ نہیں لگا رہی، ہماری اولاد ہم سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتی۔ ایسے لوگ میرے پاس بھی آتے ہیں کہ ہماری اولاد کو سمجھاؤ، ہماری اولاد کو بٹھا کر اسے کچھ ایسی باتیں بتاؤ، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بتاؤ کہ وہ ہماری عزت کرنے لگے، ہمارا احترام کرنے لگے۔ لیکن وہ وقت جا چکا کہ جب تمہارا احترام ہوتا، تم نے اس کی دین کی پرواہ نہیں کی، آج وہ تمہاری پرواہ نہیں کر رہا۔ یہ اولاد کا حال ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک باپ نے اپنا مقدمہ دائر کیا، ان کے پاس آیا، ان کے پاس پہنچا، پانی میں خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک باپ آیا، اور آنے کے بعد اس نے یہ کہا کہ اے امیر المؤمنین، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے اس نے یہ کہا، اے امیر المؤمنین، میرا بیٹا میرا حق ادا نہیں کرتا۔ سمجھنے کی بات ہے، سننے کی بھی بات ہے۔ یہ کہا باپ نے امیر المؤمنین سے کہ میرا بیٹا میرا حق ادا نہیں کرتا، میری بات نہیں مانتا، میرا بیٹا مجھے نظر انداز کر رہا ہے، میرا بیٹا میری بالکل بھی نہیں سنتا۔ حضرت عمر فاروق نے اس کے بیٹے کو بلایا، اور بیٹے کو بلانے کے بعد یہ کہا کہ تمہارے والد صاحب تمہاری شکایت کر رہے ہیں۔
تو حضرت عمر فاروق سے ان کے اس بیٹے نے یہ کہا، اے امیر المؤمنین، آپ مجھے یہ بتلائیے کہ کیا ماں باپ کا ہی اولاد پر حق ہوتا ہے یا اولاد کا بھی باپ کے اوپر کوئی حق ہے؟ یہ کہا کہ باپ کا ہی اولاد پر حق ہے یا اولاد کا بھی باپ کے اوپر کوئی حق ہے، کوئی ذمہ داری ہے؟ تو امیر المؤمنین نے یہ کہا کہ ہاں کیوں نہیں، اولاد کی بھی باپ کے اوپر ذمہ داری ہے، اولاد کے بھی باپ کے اوپر حق ہیں۔ تو اس بیٹے نے یہ کہا، اے امیر المؤمنین، آپ میرے باپ کو بتلائیے کہ بیٹے کے باپ پر کیا کیا حق ہیں، میرے باپ کو بتلائیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے باپ کو یہ کہا، باپ کو سمجھایا کہ اولاد کا باپ کے ذمے، اولاد کا باپ کے ذمے ایک حق یہ ہے کہ وہ اپنا نکاح کرتے وقت، سمجھنے کی چیز ہے، باپ اپنا نکاح کرتے وقت، اپنی اولاد کا نہیں، اپنا نکاح کرتے وقت اپنی اولاد کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کرے۔ یہ سب سے پہلا حق ہمارے اوپر اولاد کا ہے۔ ابھی اولاد کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، ابھی باپ کی ہی شادی ہو رہی ہے، اس شخص کی شادی ہو رہی ہے، ابھی میری شادی ہو رہی ہے، ابھی میری اولاد کا نام و نشان نہیں ہے، لیکن سب سے پہلا حق ابھی سے شروع ہو گیا میری اولاد کا۔ اولاد کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ باپ اپنی اولاد کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کرے، یعنی دیندار لڑکی سے شادی کرے۔ لڑکا جو شادی کر رہا ہے دیندار لڑکی سے شادی کرے۔ کس سے کرے؟ بول کے بتاؤ زور سے۔ دیندار لڑکی سے۔ اللہ کے نبی نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، مشکات شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ تنکح المرأة لأربع، 4 باتوں میں سے کسی بات کی وجہ سے لڑکی سے نکاح کیا جاتا ہے۔ لمالہا ولی جمالہا ولی حسبہا ولی دینہا، یا تو لڑکا کسی لڑکی سے اس لیے شادی کرتا ہے کہ یہ لڑکی مال لے کر آئے گی، یا اس لیے شادی کرتا ہے کہ یہ اونچے خاندان والی ہے، یا اس لیے شادی کرتا ہے کہ یہ لڑکی خوبصورت ہے۔ اور بہت سے لوگ لڑکی سے اس لیے شادی کرتے ہیں کہ یہ لڑکی دیندار ہے، یہ لڑکی کیا ہے؟ دیندار ہے۔ تو لڑکی سے شادی 4 باتوں کی وجہ سے کی جاتی ہے، یا تو مال کی وجہ سے، یا خوبصورتی کی وجہ سے، یا حسب نسب کی وجہ سے یعنی اونچے خاندان کی وجہ سے، یا دینداری کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی نے ایک دوسری حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ جس نے مال کے لیے شادی کی، من تزوج امرأۃ لمالہا، جس نے کسی لڑکی سے مال کے لیے شادی کی کہ میں مالدار بن جاؤں گا، اللہ تعالیٰ اس کو فقیر کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو غریب کرے گا۔ اور جس نے کسی لڑکی سے لعزہا، عزت حاصل کرنے کے لیے شادی کی کہ اونچے خاندان والی لڑکی ہے، عزت مل جائے گی، لم یزد اللہ الا ذلہ، اللہ تعالیٰ اسے ذلیل کرے گا۔ اور جس نے کسی لڑکی سے خوبصورتی کی وجہ سے شادی کی تو خوبصورتی صرف کچھ دن رہنے والی چیز ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، فاظفر بذات الدین، دیندار لڑکی سے شادی کرو۔ تو حضرت عمر فاروق کا جو میں نے آپ کو قصہ سنایا، حضرت عمر فاروق نے یہ فرمایا کہ باپ کے ذمے اولاد کا پہلا حق یہ ہے کہ اپنا نکاح کرتے وقت اولاد کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کرے، یعنی دیندار لڑکی سے شادی کرے۔ ابھی اولاد پیدا نہیں ہوئی، ابھی اولاد کا کوئی وجود نہیں ہے، ابھی لڑکے اور لڑکی کی شادی ہو رہی ہے، لیکن یہ فرمایا کہ جب شادی کرے تو کیسی لڑکی سے کرے؟ بول کے بتلائیے۔ دیندار لڑکی سے شادی کرے۔ اور اس کے بعد جب بچہ پیدا ہو جائے، ابھی تو شادی ہوئی ہے، لڑکے اور لڑکی کی شادی ہوئی ہے، یہ جو چیز ہے جو میں نے آپ کو بتلائی کہ دیندار لڑکی سے شادی کرے، آج کے مسلمانوں کے لیے درس عبرت ہے۔ ان مسلمانوں کے لیے جو جہیز کے لیے شادی کرتے ہیں، ان نوجوانوں کے لیے جو لڑکی سے خوبصورتی کی وجہ سے شادی کرتے ہیں کہ خوبصورت لڑکی ہے، اس پر فدا ہو گئے، اس پر عاشق ہو گئے، اب اس کے لیے چاہے سب کچھ برباد ہو جائے مگر اسی سے شادی کریں گے۔ اور یہ حدیث درس عبرت ہے، سبق ہے ان لوگوں کے لیے، ان سماج میں رہنے والے ان لوگوں کے لیے جو لڑکے اور لڑکی کی شادی اپنی ناک کی وجہ سے کرتے ہیں،
کہ اونچے خاندان کی لڑکی ہے، اس سے شادی کرا دیں گے اپنے بیٹے کی، یا لڑکا سوچتا ہے کہ اس سے شادی کر لوں گا تو میرا اونچا مرتبہ ہو جائے گا، بہت عزت والا بن جاؤں گا، ان تمام لوگوں کے لیے درس عبرت ہے، ان تمام لوگوں کے لیے یہ حدیث سبق ہے، اور یہ بتلا رہی ہے کہ اگر تمہیں شادی کرنی ہے تو دیندار لڑکی سے شادی کرو۔ دینداری کے ساتھ ساتھ اگر یہ چیزیں مل جائیں، خوبصورتی، اچھا حسب نسب اور مال، تو یہ انسان کا نصیب ہے، مگر سب سے مین چیز ہے دیندار، لڑکی دیندار ہونی چاہیے، دینداری سب سے پہلی چیز ہے۔ اس کے بعد جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس بچے کا اچھے سے اچھا نام رکھے، اور اس کے بعد اسے اسلامی اعتبار سے اس کی پرورش کرے، اچھا نام رکھے، اسلامی اعتبار سے اس کی تربیت کرے، اس کی اچھی پرورش کرے۔ یہ اولاد کے باپ کے اوپر حق ہیں، جب وہ بڑا ہو جائے تو پھر دیندار لڑکی سے اس کا نکاح کر دے، میری بیوی بھی دیندار ہو اور میرے بچے کی بیوی بھی دیندار ہو۔ جب یہاں سے دینداری چلے گی اور وہاں بھی دینداری چلے گی تو گھر کا ماحول پھر دیندار ہوگا۔ گھر کا ماحول کیسا ہوگا؟ دیندار، اچھا ماحول ہوگا۔ ان تمام چیزوں کی کوشش ایک انسان کو شروع سے ہی کرنی چاہیے، شروع سے ہی، مگر ان تمام چیزوں کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا۔ ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ مولویوں کا کام تو کہنے کا ہے، مولویوں کا کیا کام ہے؟ کہنے کا، اور ہمارا کیا کام ہے؟ سن سن کر سن ہو گئے۔ کیا ہوا؟ سن سن کر سن ہو گئے۔ زمانہ بڑے غور سے سن رہا تھا، زمانہ بڑے غور سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے۔ تو سن سن کے کیا ہو گئے؟ سن۔ اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ سن سن کے کیا ہو گئے؟ سنی، سن سن کے سنی مسلمان ہو گئے، سن سن کے سن ہو گئے، سنتے سنتے کان پک گئے، ادھر سے سنو ادھر سے نکال دو۔ بہت سے لوگوں کے جو کان ہیں وہ ایسے ہیں کہ اندر کو بات جائے گی تو دل پر اثر کرے گی، اور بہت سارے لوگوں کے کان ایسے ہیں کہ ادھر سے بات گھسی اور ادھر سے نکل گئی بس۔ جیسے ایک وہ ہوتا ہے، بڑے بوڑھوں کی کہاوت ہے کہ بھینس کے آگے کتنا ہی بین بجا لو وہ تو سر ہلاتی رہے گی بس۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہونا یہ چاہیے کہ جو بات بتلائی جائے عمل کی نیت سے سنیں کہ ہم اس پر عمل کریں گے۔ اگر عمل کی نیت سے سنیں گے، ہو سکتا ہے کہ اتنے سارے لوگوں میں اگر کسی ایک نے بھی عمل کر لیا، ہو سکتا ہے کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کر دے۔ اولاد ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے، اولاد ہمارے لیے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی بہت نیک اور اچھی چیز ہے۔ تو اولاد پر بہت زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے، اولاد کو بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں نے شروع میں بتلایا کہ آج کے زمانے میں مسلمانوں کا یہ حال ہے، ہمارے یہاں پر بھی ہم نے دیکھا، یہاں کی میں بات نہیں کر رہا کیونکہ یہاں پر میں مہمان ہوں اور یہاں پر کیا ہے مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن ہمارے ادھر تو ہم نے یہ دیکھا کہ مسلمان بچوں کو پیدا کر کے گھر سے باہر بھیج دیتے ہیں، ٹھیک ہے جاؤ تم پریشان کرو، گلی والوں کو، محلے والوں کو پریشان کرو، کسی کی بائک میں نقصان کر دیں گے، کسی کی گاڑی میں نقصان کر دیں گے، دوسروں کو پریشان کریں گے، دوسروں کو تکلیف پہنچائیں گے۔ اور اب سے پہلے کا جو زمانہ تھا، اب سے پہلے کا زمانہ وہ تھا کہ اگر پڑوسی ہمارے بچے کی پٹائی کر دے تو ہمیں خوشی ہوتی تھی کہ ہاں یہ پڑوسی ہمارا ہمدرد ہے، مگر آج زمانہ اتنا بدل چکا کہ اگر پڑوسی ہمارے بچے کو مار دے، چاہے غلطی ہمارے بچے کی ہو، لیکن ہم اپنے بچے کی حمایت میں کھڑے ہوں گے، اپنے بچے کے خلاف کھڑے نہیں ہوں گے۔ ہم یہ کہیں گے کہ یہ ہمارا دشمن ہے، کل جس نے میرے بچے کو ڈانٹا تھا وہ میرا ہمدرد تھا۔ تو اگر اپنی اولاد کو سدھارنا ہے تو ان پر بہت سخت نگاہ رکھنی ہوگی۔ میں موبائل کے اندر شاید واٹس ایپ پر یا فیس بک پر پڑھ رہا تھا کہ آج کا مسلمان جتنی پینی نگاہ، جتنی سخت نگاہ اپنی مسجد کے امام پر رکھتا ہے اور اپنے محلے کے عالم پر رکھتا ہے، اگر اتنی سخت نگاہ اپنی بیٹی پر، اپنی بیوی پر اور اپنے بچوں پر رکھ لے تو گھر کا ماحول سدھر جائے گا۔ اگر اتنی پینی نگاہ ہم اپنے بچوں پر رکھ لیں، جتنا دھیان ہم مسجد
مسجد کے اماموں پر لگا رہے ہیں اور علماء پر خرچ کر رہے ہیں، علماء کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو دیکھ رہے ہیں، اتنی پینی نگاہ اگر ہم اپنے بچوں پر اور اپنے گھر پر رکھ لیں تو ہمارے گھر کا ماحول سدھر جائے گا۔ مگر آج ہمارے گھروں کا یہ حال ہے کہ ہمارے گھروں پر آگ لگی ہوئی ہے اور اس آگ کو بجھانے والا کوئی نہیں ہے، وہ آگ بجھنے کے بجائے بڑھ رہی ہے، اور اس کی دوا ہم لوگ نہیں ڈھونڈ رہے، اس کی دوا ڈھونڈنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس کی دوا یہی ہے کہ ہمیں اپنے اندر اپنے بچوں کے معاملے میں اور اپنی بیوی کے معاملے میں اور اپنی بیٹیوں کے معاملے میں سختی لانی پڑے گی اور سختی لانی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اس آدمی پر، اس شخص پر جو اپنے گھر کے سدھار کے لیے، یہ حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، جو اپنے گھر میں کوڑا لٹکا کر رکھے، اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے۔ یعنی اپنے بچوں پر نگاہ کیڑی ہونی چاہیے۔ تو جلسے کا عنوان تھا اصلاح معاشرہ۔ اصلاح معاشرہ کے اندر یہ تمام چیزیں آتی ہیں کہ معاشرے کو اور سماج کو سدھارنے کے لیے ہم جو بھی کوشش کر سکتے ہیں ہمیں کرنی چاہیے، جو بھی کوشش کر سکتے ہیں۔ ہر آدمی کوشش کرے، ہر شخص کوشش کرے، اور ہر شخص یہ کوشش کرے کہ میرے اندر سدھار پیدا ہو۔ ہر آدمی یہ کوشش کرے کہ میرے اندر سدھار پیدا ہو۔ آج کے زمانے میں ایک سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ جو بھی آدمی سدھارنا چاہتا ہے دوسروں کو، جو بھی آدمی معاشرے کو سدھارنا چاہتا ہے، تو وہ اصلاح کی کوشش اور سدھارنے کی کوشش سامنے والے سے شروع کرتا ہے کہ سامنے والا سدھر جائے۔ قرآن کریم کے اندر اس سوال کا جواب دے دیا گیا، کیونکہ آج کل یہی ہوتا ہے، کوئی بھی تنظیم ہو، کوئی بھی جماعت ہو، کوئی بھی فرد کھڑا ہو، کوئی بھی انسان کھڑا ہو لوگوں کو سدھارنے کے لیے، تو اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ لوگ سدھر جائیں، معاشرہ سدھر جائے، لیکن اپنی غلطیوں کی طرف اس کی نگاہ نہیں جاتی۔ اس کے اندر کتنی برائیاں ہیں، ان برائیوں کو وہ نہیں دیکھتا، وہ برائیاں اس کو نظر نہیں آتی۔ جیسے ایک شاعر نے کہا کہ غیر کی آنکھ کا تنکا تجھ کو آتا ہے نظر، غیر کی آنکھ کا تنکا تجھ کو آتا ہے نظر، دیکھ ظالم اپنی آنکھ کا ذرا شہتیر بھی۔ یعنی تیرے اندر کتنی برائیاں ہیں، ان برائیوں کو دیکھ۔ سامنے والے کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں تجھے نظر آ رہی ہیں اور تیرے اندر برائیوں کا پہاڑ چھپا ہوا ہے، وہ تجھے نظر نہیں آ رہا۔ تو شاعر نے یہی کہا کہ دوسرے کی چھوٹی غلطی تجھے نظر آ رہی ہے اور تیرے اندر برائیاں بھری پڑی ہیں، وہ تجھے نظر نہیں آتی۔ اپنے گریبانوں میں منہ ڈالنے کی ضرورت ہے، اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی ضرورت ہے، اپنے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہر شخص یہ کوشش کرے کہ میں سدھر جاؤں۔ اگر انسان سدھرے گا تو سماج سدھرے گا، اور اگر دوسروں کو سدھارنے کی کوشش کریں گے، میں چاہوں کہ آپ سدھر جائیں، آپ چاہیں کہ میں سدھر جاؤں، ایسے معاشرہ اور سماج کبھی بھی نہیں سدھر سکتا۔ سماج کو سدھارنے کے لیے اس کی شروعات اپنی طرف سے ہی کرنی پڑے گی۔ اور مشہور ہے کہ چراغ سے چراغ جلتا ہے، آج ایک چراغ جلا ہے کل دوسرا جلے گا، اسی سے کل تیسرا جلے گا، چراغ سے چراغ جلے گا۔ اگر کوشش کریں گے تو ہی سدھار آئے گا، کوشش نہیں کریں گے کوئی سدھار نہیں آئے گا۔ ہر شخص یہ کوشش کرے کہ میرے بچے چاہے 2 ہوں چاہے 3 ہوں، وہ سدھر جائیں، اس چیز کی کوشش کریں۔ بچے سدھریں گے تو سماج سدھرے گا، سماج سدھرے گا تو ماحول اچھا ہوگا، دینداری والا ماحول ہوگا۔ اللہ کے نبی نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا تھا کہ بدا الاسلام غریبا، اسلام اجنبیت سے شروع ہوا تھا، اسلام اجنبیت سے شروع ہوا تھا، وَسَيَعُودُ غَرِيبًا، عن قریب اجنبیت کی طرف ہی لوٹ جائے گا۔ اللہ کے نبی نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا۔ مذہب اسلام کے 2 دور اللہ کے نبی نے بیان فرمائے۔ پہلا یہ بیان فرمایا کہ اسلام کی جب شروعات ہوئی تھی، مذہب اسلام کی، اب سے 1450 سال پہلے، تو اجنبیت کا زمانہ تھا، اجنبیت کا۔ مذہب اسلام کی آواز ایک اجنبی آواز تھی، لوگ اذان سن کر ایک اجنبیت سی محسوس کر رہے تھے، مذہب اسلام کی باتوں کو سن کر لوگ اجنبیت سی محسوس کر رہے تھے،
لوگوں کے لیے یہ ایک اجنبی آواز تھی۔ مذہب اسلام اجنبیت سے شروع ہوا تھا، شروع میں مذہب اسلام کو کوئی نہیں جانتا تھا۔ وَسَيَعُودُ غَرِيبًا، عن قریب اجنبیت کی طرف ہی لوٹ جائے گا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ مذہب اسلام کا اجنبیت کا دوسرا زمانہ شروع ہو چکا ہے۔ مذہب اسلام اجنبیت کی طرف لوٹ رہا ہے۔ آج کے زمانے میں اگر مسلمانوں کو کوئی بات بتلا دی جائے تو مسلمان آج کے زمانے میں تعجب سے کہتا ہے، اچھا یہ بھی دین کی بات ہے، یہ بھی دین کی بات ہے، ہمیں معلوم نہیں تھا، اوفو یہ بھی دین کی بات ہے۔ مسلمان کہتا ہے کہ نئے نئے ملا نئی نئی باتیں، نئے نئے ملا نئی نئی باتیں۔ کوئی بات مسلمانوں کو بتلائی جائے، ان کے لیے مذہب اسلام کی باتیں اجنبیت کی باتیں ہیں، کیونکہ مسلمان دین سے دور ہے۔ وَسَيَعُودُ غَرِيبًا، اسلام اجنبیت کی طرف لوٹ رہا ہے، اسلام اجنبیت کی طرف کو جا رہا ہے۔ مذہب اسلام کی باتوں کو جاننے والے بہت کم مسلمان ہیں، اور مذہب اسلام کی باتوں کو ماننے والے اس سے بھی کم مسلمان ہیں۔ آج کا زمانہ وہ زمانہ ہے، اگر کسی کو دین کی باتیں بتلاؤ، اسے الٹی سیدھی کچھ بھی بات معلوم ہو یا نہ معلوم ہو، لیکن بحث کرنے میں سب سے آگے، بحث کرنے میں سب سے آگے، جسے کچھ معلوم نہ ہو وہ سب سے آگے بولتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے جو ارشاد فرمایا کہ اجنبیت کی طرف مذہب اسلام لوٹ جائے گا، لوٹ رہا ہے، اب وہ زمانہ چل رہا ہے کہ اسلام اجنبیت کی طرف کو لوٹ رہا ہے۔ یہ جو لباس ہے اسلامی لباس، یہ مسلمانوں والا لباس، داڑھی ٹوپی پگڑی، یہ اب سے پہلے زمانے میں مسلمانوں کی پہچان تھی، مگر اسلام اجنبیت کی طرف لوٹ رہا ہے۔ آج کے زمانے میں یہ چیز ایک اجنبیت والی چیز ہو گئی، ایک عجیب و غریب چیز ہو گئی، ایک انجان چیز ہو گئی۔ اگر کوئی آدمی بازار میں پگڑی پہن کر نکل جائے تو غیروں کے کیا تاثرات ہوتے ہیں، لوگوں کا کیا ری ایکشن ہوتا ہے، بتلانے کی ضرورت نہیں ہے، بیان کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھنے والے سمجھ رہے ہیں، اور جو اتنی بات سے سمجھ رہے ہیں کافی ہے، اور زیادہ کھول کر بتلانے کی ضرورت اس بات کو نہیں ہے۔ تو اسلام اجنبیت کی طرف چل رہا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ یہ وہ زمانہ ہے کہ جس زمانے کے بارے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا کہ مذہب اسلام پر عمل کرنا ہاتھ میں انگارہ رکھنے کی طرح ہوگا۔ مذہب اسلام پر عمل کرنا ہاتھ میں چنگاری رکھنے کی طرح، انگارہ رکھنے کی طرح ہوگا۔ جس طرح انگارہ رکھنے سے، ہاتھ پر انگارہ رکھنے سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح سے ایک زمانہ وہ آئے گا کہ مذہب اسلام پر عمل کرنے سے انسان کو تکلیف ہوگی، چاروں طرف سے طعنے دیے جائیں گے، لوگ اس کو نئے زمانے کا ملا کہیں گے، لوگ اس کو نئی باتیں سنائیں گے، اور نئے نئے القاب سے اس کو نوازیں گے۔ آج وہ زمانہ چل رہا ہے۔ اسلام وہ اسلامی لباس میں دیکھ کر ہمارے قریبی لوگ ہیں، کوئی ہمیں کچھ کہے گا، کوئی ڈھونگی کہے گا، کوئی کچھ کہے گا، جس کے منہ میں جو آئے گا کہے گا، اور لوگ کہتے ہیں۔ تو یہ وہ زمانہ ہے۔ اس زمانے میں ضرورت اس بات کی ہے، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم مذہب اسلام کو زندہ کرنے والے بنیں، ہم مذہب اسلام کو بدنام کرنے والے نہ بنیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ مذہب اسلام کی اجنبیت کا دور چل رہا ہے۔ اجنبیت کے دور میں جس نے اسلام پر عمل کر لیا، جس نے مذہب اسلام کو بچا لیا، سمجھ لیجئے کہ شہداء میں اس کا شمار ہوگا، کیونکہ اللہ کے نبی کی ایک سنت کو زندہ کرنا، جبکہ سنتوں کا جنازہ نکالا جا رہا ہو، ایک سنت پر عمل کرنا، جو سنت ختم ہو چکی ہو اس سنت کو زندہ کرنا، 100 شہیدوں کی برابر ثواب ملتا ہے۔ تو ہمارا شمار شہداء میں ہو جائے، ہمارا شمار نیک لوگوں میں ہو جائے، ہمارا شمار سچے لوگوں میں ہو جائے، ہماری گنتی اچھے لوگوں میں ہو جائے، قیامت کے دن ہمارا حشر اچھے لوگوں میں ہو جائے، یہ ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہوگی۔ ٹھیک
تو بہرحال بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں اصلاح معاشرہ کے عنوان سے. اصلاح معاشرہ یعنی سماج کیسے سدھرے گا. تو سماج ایسے سدھرے گا کہ ہر آدمی یہ کوشش کرے کہ میں سدھر جاؤں, میرے اندر جو برائیاں ہیں وہ برائیاں ختم ہو جائیں. ہم اتنا لمبا سفر کر کے یہاں آئے آپ لوگوں کی محبت میں, اور خاص طور سے میں تو اپنے سرپرست ہی کہوں گا, میرے تو ہر اعتبار سے بڑے ہی ہیں, ہر اعتبار سے, اور آپ کے بھی بڑے ہیں. عمر کا معاملہ نہیں ہوتا ہے, علم کی بات ہوتی ہے. صحابہ کرام میں دیکھ لو, علم کے اعتبار سے جو بڑے تھے وہ ایک دوسرے کو عزت دیا کرتے تھے. تو ہم سب کے بڑے ہیں, میرے بھی بڑے ہیں علم کے اعتبار سے, عمل کے اعتبار سے, میرے حسن زن کے اعتبار سے. اور جیسا میرا حسن زن ہے ہو سکتا ہے کہ حضرت والا اس سے بھی اچھے ہوں. میرے حسن زن جیسا میرا گمان ہے, تو میرا گمان تو یہی ہے کہ حضرت والا اس سے بھی اچھے ہوں گے. تو حضرت والا سے ملاقات کے لیے ہم یہاں حاضر ہوئے ہیں. حضرت والا نے ہمیں وقت دیا, دعوت دی, ہمیں بلایا. اس کے لیے ہم حضرت والا کے حضرت مولانا مفتی امیر معاویہ قاسمی صاحب کے بہت بہت شکر گزار ہیں کہ حضرت والا نے ہمیں یہاں بلایا, اپنا قیمتی وقت دیا, اور اپنا قیمتی وقت دے کر آپ حضرات سے بھی ملایا. یہ بھی آپ کے اوپر بھی اور میرے اوپر بھی حضرت والا کا احسان ہے کہ ہم تمام لوگوں کی آپس میں ملاقات کر رہی ہیں. کیونکہ میں ٹوٹا پھوٹا کیسا بھی ہوں, لیکن میرے ساتھ جو تشریف لائے ہیں یہ ان کے بارے میں بیان ہی نہیں کیا جا سکتا. حضرت والا کو کئی علماء سے, کئی خلفاء سے خلافت ملی ہوئی ہے, اور حضرت والا جو ہیں حضرت مولانا مفتی عبدالرحیم صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ جو میرے ساتھ تشریف لائے ہیں, حضرت والا کے مریدین پورے ملک بھارت کے اندر جگہ جگہ پر موجود ہیں. الحمدللہ یہ ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ ایسے ایسے علماء ہماری بستی میں رہتے بھی ہیں اور آئے بھی ہیں. ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے. علماء کو دیکھنا, علماء سے ملنا, علماء سے محبت کرنا, علماء کے پاس بیٹھنا, علماء کے ساتھ کھانا کھانا, علماء کا جھوٹا کھانا اور علماء کے ساتھ چلنا, یہ خوش نصیب لوگوں کو ہی حاصل ہوتا ہے, خوش نصیب لوگوں کو ہی. میں نے کسی بیان کے اندر سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب لوگوں کی بخشش کرنے پر آئے گا تو یہاں تک معاملہ ہوگا کہ تم نے کسی عالم کے ساتھ کسی دسترخوان پر کھانا کھایا تھا کہ نہیں کھایا, میں نے کسی عالم سے ملے تھے نہیں ملے تھے, کسی عالم کو دیکھا تھا نہیں دیکھا تھا. ایک دسترخوان پر میں بیٹھا ہوا تھا علماء کی مجلس میں, تو علماء اس بات کا ذکر فرما رہے تھے کہ ہاں ایک بندہ یہ کہے گا کہ ایک دسترخوان پر پہلے عالموں نے کھانا کھایا تھا, اس کے بعد میں نے کھایا تھا اس پر, تو اس بات پر بھی اس کی مغفرت کر دی جائے گی, ایسا میں نے سنا ہے. اسی طرح سے تم نے کسی عالم کو اگر دیکھا ہے اس پر بھی اللہ تعالیٰ بندے کی مغفرت فرما سکتے ہیں. تو علماء کو دیکھنا, علماء سے ملنا بہت بابرکت ہے. اللہ کے نبی نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا, بہت مشہور حدیث ہے, کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تکن الخامسہ. یا تو عالم بنو یا علم سیکھنے والے بنو, یا تو عالم بنو یا علم سیکھنے والے بنو, یا علم سننے والے بنو, یا علم اور علماء سے محبت کرنے والے بنو. کیا بنو؟ یا تو عالم بنو, نہیں بن سکتے تو علم سیکھنے والے بنو, نہیں بن سکتے تو علم کو سننے والے بنو, نہیں بن سکتے تو علم اور علماء سے محبت کرنے والے بنو, مگر پانچویں مت بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے, برباد ہو جاؤ گے. پانچواں بننے کا مطلب یہ ہے کہ علماء سے دشمنی مت رکھنا, علماء سے بغض مت رکھنا. بس حلق سوکھ رہا ہے, اس سے حلق سوکھ رہے ہیں.
کال کرتے ہیں. ٹھیک. تو اس حدیث کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ تم 4 بننا لیکن 5واں مت بننا. کیا نہیں بننا؟ کیا نہیں بننا بولو؟ ہاں 5واں کا مطلب کیا ہے؟ ہاں دیکھو یہ دھیان سے سننا ہے. آپ بھی دھیان سے سننا ہے. نہیں دھیان سے سنو. علماء سے دشمنی مت رکھنا, علماء سے بغض مت رکھنا بس. ورنہ قیامت کے دن اگر عالم نے پکڑ لیا, کسی بھی عالم نے پکڑ لیا کہ تم نے میری بہت چغلی کی تھی دنیا کے اندر, تو ہم پلہ نہیں بچا پائیں گے اپنا. قیامت کے دن بہت سخت پکڑ ہوگی اس معاملے میں. تو کسی عالم کی برائی آج کے بعد کرو گے نہیں؟ ہاں یا نا؟ نہیں کریں گے. سب علماء ہمارے سر کے تاج ہیں, ہمارے رہبر ہیں, اس امت کا نچوڑ ہیں اور نبیوں کے وارث ہیں. علماء نبیوں کے وارث ہیں. تو یہ ہمارے یہاں پر علماء بیٹھے ہیں, ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے. میرا ان کے ساتھ سفر ہوا, یہ میرے لیے خوش نصیبی کی بات ہے. میری مفتی امیر معاویہ سے ملاقات ہوئی, یہ میرے لیے خوش نصیبی کی بات ہے. آپ کی مسجد کے یہ بانی مبانی ہیں, آپ کے لیے خوش نصیبی کی بات ہے. آپ کے درمیان ایسے علماء موجود ہیں کہ جن سے ملنے کے لیے لوگ ترستے ہیں. حالانکہ مجھے حضرت والا کے سامنے یہ باتیں نہیں کہنی چاہیے, لیکن کوئی بات نہیں, میں کہہ رہا ہوں, مجھے اجازت ہے, کہہ سکتا ہوں. بہت خوش نصیب ہو آپ, اور آپ سے زیادہ میں خوش نصیب ہوں جن کی باتوں پر دنیا عمل کر رہی ہے, جن کی باتوں کو سننے کے لیے دنیا ترس رہی ہے, وہ آپ کے درمیان موجود ہے. یہ آپ کے لیے خوش نصیبی کی بات ہے. تو بہرحال باتیں بہت ساری ہیں. عرض کرنے کا مقصد یہی ہے کہ جتنی بھی باتیں بتلائی گئی ہیں, ان باتوں پر عمل کون کون کریں گے؟ ہاتھ اٹھا کے بتلائیے. سب عمل کریں گے انشاءاللہ. تو میں نے جو باتیں بتلائی, اپنی اولاد کو سدھارنا ہے, اولاد کو سیدھے راستے پہ لانے کی کوشش کرنی. ٹھیک ہے؟ ہم جو نکاح کریں اپنی اولاد کا کریں یا اپنا, دیندار لڑکی سے کریں. کس سے کریں؟ دیندار لڑکی سے. علماء کی عزت کریں, ادب کریں, احترام کریں, ہے نا؟ یہ 3 باتیں. ٹھیک ہے؟ ان پر سبھی لوگ عمل کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ اللہ رب العزت سے دعا کریں, اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.